أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون حضرت یوسف علیہ السلام کا یہاں سے دوسرا امتحان شروع ہو رہا ہے۔ پہلا امتحان بھائیوں نے حسد کیا، کنویں میں ڈالا، اللہ رب العزت نے وہاں سے ان کو اس امتحان میں کامیاب کر کے پاس کر کے مصر میں بھیج دیا۔ اب یہاں سے دوسرا امتحان شروع ہو رہا ہے، جو ایک قصہ اور ایک واقعہ مشہور ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا اور زلیخا کا، اسی حوالے سے یہاں پر بات ذکر کی جا رہی ہے۔ نوجوانوں کے لیے اس میں زیادہ سبق ہے بنسبت جو زیادہ عمر والے ہیں۔ فرمایا وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، جس ٹائم یوسف علیہ السلام پہنچ گئے، بلغ پہنچ گئے، اشدہ اپنی قوت کو، اپنی جوانی کو، جب وہ اپنی جوانی کو پہنچ چکے، کتنی عمر تھی؟ بعضوں نے کہا 33 سال تھی، بعضوں نے کہا 40 سال تھی، بعضوں نے کہا 39 سال تھی، بعضوں نے کہا 20 سال تھی، جو بھی ہو بہرحال اس عمر کو پہنچے جو انسان کی جوانی کی عمر ہے، جب انسان طاقتور ہوتا ہے، قوت والا ہوتا ہے، تو فرمایا اللہ نے آتیناہ حکما وعلما، اس عمر میں ہم نے ان کو حکمت اور علم یعنی نبوت کی اوصاف ہم نے ان کو عطا کی۔ نبوت تو نہیں ملی تھی، نبوت تو مصر میں جانے کے کافی زمانہ گزرنے کے بعد ملی ہے، لیکن یہاں پر جو نبوت کے اوصاف تھے اللہ رب العزت نے یوسف علیہ السلام میں ڈال دیے تھے، ان کے اندر پیدا کر دیے تھے، ان کی فہم، ان کی سمجھ، ان کی عقل وہ بنا دی تھی جو ایک نبی کی ہوا کرتی ہے، ان کے اخلاق، ان کے کردار وہ ہو چکے تھے جو ایک نبی کے ہونے چاہیے۔ کہا آتیناہ، ہم نے ان کو حکمت عطا کی، وعلما اور علم عطا کیا، وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، یہ جملہ بڑا عجیب ہے، وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اللہ کہتے ہیں اسی طرح ہم محسنین نیک لوگوں کو بدلہ دیا کرتے ہیں، نیک لوگوں کو بدلہ دیا کرتے ہیں، یعنی آج بھی اگر کوئی نیکی کے راستے پر چلے اور اس کو پر کوئی امتحان، کوئی آزمائش آ جائے تو وہ ان امتحان اور آزمائش میں اللہ کو ناراض نہ کرے۔ اللہ کہتے ہیں کہ ہم پھر اس امتحان اور اس آزمائش سے کامیابی کے بعد اس آدمی کو وہ بدلہ دیتے ہیں جو ہم انبیاء کو دیا کرتے ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ علماء کہتے ہیں نبی آپ علیہ السلام کے بعد تو آئے گا نہیں، نبوت کا دروازہ اللہ نے بند کر دیا، لیکن جو نبی کے اوصاف ہیں، جو اس کے اخلاق ہیں، جو اس کا ایک کردار ہوا کرتا ہے، جو فہم، جو تدبر، جو سوچ ایک نبی کی ہوا کرتی ہے، اللہ اس انسان کو بھی عطا کر دیتے ہیں۔
وہ سوچ بھی اللہ اس انسان کو دے دیتے ہیں. نبی تو نہیں بن سکتا لیکن وہ والے اخلاق اللہ اس انسان میں پیدا کر دیتے ہیں. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ اسی طرح ہم نیک لوگوں کو بدلہ دیا کرتے ہیں. وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَفْسِهِ وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي اس عورت نے جب بہکایا یوسف علیہ السلام کو. کون عورت؟ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا کہ جس کے گھر میں یوسف علیہ السلام رہا کرتے تھے. الَّتِي هُوَ وہ یوسف فی بیتها اس عورت کے گھر میں تھے. عن نفسه اپنے نفس سے بہکایا، اپنے جی سے بہکایا. بڑا عجیب انداز قرآن نے استعمال کیا ہے. مفسرین کہتے ہیں کہ قرآن نے یہاں پر لمبا انداز اختیار کیا. وراودته التي اس عورت نے بہکایا. کون سی عورت تھی؟ التي هو في بيتها اتنا سا کہہ دیتے وہ عورت جو مصر عزیز مصر کی بیوی تھی. آگے کئی جگہ پر اللہ نے وہ جملہ استعمال کیا ہے کہ عزیز مصر کی بیوی نے اس طرح کیا، عزیز مصر کی بیوی نے. تو یہاں بھی یہ مختصر جملہ استعمال کر سکتے تھے کہ بہکایا اس عورت نے جو عزیز مصر کی بیوی تھی، لیکن قرآن نے انداز بدل دیا. کیا کہا؟ کہ بہکایا اس عورت نے جس عورت کے گھر میں یوسف رہ رہے تھے. یہ انداز کیوں اختیار کیا ہے؟ مفسرین کہتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کے بہانے کے گناہ سے بچنے کے جتنے راستے تھے سب کیا ہے بند کر دیے گئے. بھائی اس عورت نے کیا کہا؟ بھائی تجھے وہ اپنی طرف بلا رہی ہے جس نے تجھے پالا ہے، جس کے گھر میں انسان بڑا ہو، جو اس کی تربیت کرے، اس کا خیال رکھے. اگر وہ کوئی کام کہے تو آگے سے انسان کیا ہے انکار کر دے. کیا کہتے؟ بڑا نمک حرام ہے. بھائی کہتے نہیں کہتے؟ بھائی میں تجھے کھلا رہا ہوں، پلا رہا ہوں، سب کچھ کر رہا ہوں، بڑا کیا ہے، تیری تربیت کی ہے، ہر چیز تجھے سکھائی ہے، اب میں تجھے ایک کام کر رہا ہوں تو پھر بھی انکار کر رہا ہے. وہ والا جملہ اختیار کر کے کہ جس کے گھر میں تو رہ رہا ہے، جو تیرے کھانے کا انتظام کرتی ہے، جو تیری کیا ہے دیکھ بھال کر رہی ہے. وراودته التي وہ تجھے بلا رہی ہے. اب اس کے بعد انسان کے لیے کوئی راستہ نہیں بچتا، لیکن پھر بھی یوسف علیہ السلام کو اللہ نے بچایا. کیسے؟ ایک نمبر 2 وغلقت الابواب، صرف یہی نہیں کہ یہ جملہ استعمال کیا. نمبر 2 دوسرا کام یہ کیا کہ گناہ کے بچنے کے جتنے راستے تھے وہ بھی ختم کر دیے. دوسرا جو دروازے تھے وہ بھی بند کر دیے. کس طرح بند کیے؟ وغلقت کہا مفسرین نے تاکید کا جملہ استعمال کیا ہے کہ اس انداز سے بند کر دیے کہ دروازہ کوئی کھول بھی نہیں سکتا. اس انداز سے دروازے بند کیے. نمبر 3 وقالت حیت لک، صاف جملہ بھی کہہ دیا. وقالت حیت لک، آؤ میری طرف، صاف بلایا بھی جا رہا ہے. 3 انداز سے گناہ کی دعوت دی جا رہی ہے. 3 انداز سے گناہ کی طرف بلایا جا رہا ہے. اور انداز بھی وہ اختیار کیے جا رہے ہیں کہ ایک نوجوان ہو، طاقتور ہو اور جوانی عروج پر ہو، پھر انسان کو کیا ہے گناہ کی طرف بلایا جائے اور کوئی اس کو بچانے والا بھی نہیں، کوئی دیکھ بھی نہیں رہا. سب کچھ کیا ہونے کے باوجود بھی یوسف کی جوانی نے اس کو کیا ہے اس گناہ سے بچا دیا. کس طرح بچا دیا؟ آگے جواب سنیں. پہلا جواب دیا یوسف علیہ السلام نے قال معاذ اللہ. یہ بڑا درس ہے ہمارے لیے. قال معاذ اللہ، پیچھے بھی یہ بات آئی تھی واللہ غالب، کہ ہر چیز کی نسبت ایک اللہ کی طرف کر دی گئی. کہ بھئی یہ بات ذہن میں رکھو کہ جتنے بھی دنیا کے معاملات، آزمائش، مصیبتیں، پریشانیاں، ٹینشنیں، جو بھی تکلیف آ جائے، سب سے پہلے نظر کہاں جانی ہے؟ واللہ غالب، کہ ان ساری مصیبتوں، تکلیفوں، پریشانیوں سے نجات دینے والی ذات سب سے بڑی کون سی ہے؟ اللہ کی ہے. ہم دنیا کے راستے کی طرف بھاگتے ہیں، ایک اللہ کو چھوڑ دیتے ہیں جس نے ہی سب کچھ کرنا ہے. یہاں بھی اللہ نے یوسف علیہ السلام نے سب سے پہلے کہاں گئے؟ قال معاذ اللہ، کہ اس سے میں کیا کرتا ہوں؟ اللہ کی پناہ میں آتا ہوں. سب سے پہلی بات. اور جو آدمی اللہ کی پناہ میں آ جائے، اللہ کی پناہ میں آ جائے تو کیا اللہ اس کو کیا ہے پناہ نہیں دیں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں پڑھتا ہوں اور میں اللہ سے پناہ مانگتا ہوں تو کیا اللہ مجھے پناہ نہیں دیں گے؟ پہلا جواب یہ دیا. کیا کہا؟ قال معاذ اللہ، کہ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں. دوسرا جواب انہ ربی، کہ میرا وہ رب ہے جس نے مجھے پالا ہے، جس نے مجھے بڑا کیا ہے. دیکھو نا اس نے کیا کہا؟ اس نے کیا کہا؟ التی هو فی بیتها، کہ وہ تجھے بلا رہی ہے جو تجھے پال رہی ہے.
جس کے گھر میں تو رہ رہا ہے. یہاں جواب کیا آیا؟ انہ ربی، مجھے پالنے والا تو میرا رب ہے، مجھے بڑا کرنے والا تو میرا رب ہے، میری تربیت کرنے والا تو میرا رب ہے. میرا رب ان چیزوں سے منع کرتا ہے، میرا اللہ مجھے ان چیزوں سے منع کر رہا ہے. انہ ربی. نمبر 3، احسن مثواج، جس اللہ نے مجھے اتنا اچھا ٹھکانہ دیا کہ ایک کنویں میں بند ہو گیا، وہاں سے مجھے محفوظ نکالا، مصر کے بازاروں میں کیا ہے میں آگے پیچھے بکتا رہا، اللہ نے مجھے ساری جگہوں سے محفوظ کر کے اتنا اچھا ٹھکانہ دیا، میں اس اللہ کی نافرمانی کروں؟ احسن مثواج، وہ میرا رب ہے، مجھے اچھا ٹھکانے دینے والا ہے. نمبر 4، چوتھا جواب دیا، انہ لا یفلح الظالمون، اگر میں یہ گناہ کر گزروں، اگر میں یہ فعل کر گزروں تو یہ گناہ کرنا تو ظلم ہے، یہ گناہ کرنا تو ظلم ہے. بھئی ظلم کس طرح ہے؟ ہمارے ہاں تو ظلم کہتے ہیں کسی کو قتل کر دینا، کسی کو مارنا، ہم اس کو ظلم شمار کرتے ہیں، جبکہ قرآن اس کو ظلم نہیں کہہ رہا. قرآن تو کہہ رہا ہے وضع الشیء فی غیر محلہ، جو محل، جو کام، جو محل ہو، جس کام کا جو محل ہونا چاہیے، اگر اس کام کو اس محل سے ہٹ کر کیا جائے یہ بھی ظلم شمار ہوتا ہے. اب اگر اپنی خواہشات کا پورا کرنا ناجائز طریقے سے ہے یہ بھی ظلم ہے. اللہ نے جائز راستہ رکھا جو ہے، بھئی نوجوان ہے، اللہ نے تیرے راستہ رکھا ہے شادی کرو، حلال راستہ تیرے لیے رکھا ہے، یہ حلال راستے کو، جائز راستے کو چھوڑ کر ناجائز راستے کی طرف جا رہا ہے تو وضع الشیء فی غیر محلہ، کسی چیز کو اس کے غیر محل میں رکھنا، اس کو ظلم کہا جا رہا ہے. اسی کو یہاں پر کہا انہ لا یفلح الظالمون، اگر میں یہ گناہ کر گزروں تو یہ ظلم ہوگا، اور اللہ ظالم کو کبھی بھی کامیاب نہیں کرتے. اللہ کیا ہے؟ کبھی بھی ظالم کو کامیاب نہیں کرتے، ظالم کبھی بھی کامیاب نہیں ہوا کرتا ہے. کتنے پیارے درس ہیں، کتنا پیارا انداز قرآن مجید کیا ہے اپنا رہا ہے کہ ہر طریقے سے جب انسان کیا ہے تکالیف، مصیبتوں میں، پریشانیوں میں گھر جائے، جب انسان اللہ کو پکارے تو اللہ ضرور کیا ہے اس کے راستے نکال دیتے ہیں. اور راستہ نکال دیا پھر یوسف علیہ السلام تنے تنہا اکیلے گھر میں، اور وہ عورت جو گناہ کی طرف بلا رہی ہے وہ تنے تنہا اکیلے گھر میں، اور ان ساری چیزوں کے باوجود بھی یوسف علیہ السلام گناہ سے بچ گئے. کیوں بچ گئے؟ پہلے جواب کی وجہ سے، قال معاذ اللہ، کہ میں اللہ کی پناہ میں آ رہا ہوں، نہ میں اللہ سے کیا ہے ڈرتا ہوں کہ میں جواب دینا ہے. یہ نہ سوچے کہ جس طرح یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا تھا کہ اقتلوا یوسف او اطرحوہ ارضا یخل لکم، قتل کر دو یا اس کو کہیں دور پھینک دو. پھر کہا کسی نے کہ یار یہ تو بہت بڑا گناہ ہے، تو کیا کرنے لگے؟ کوئی مسئلہ نہیں، ہم کیا ہے توبہ کر لیں گے، زندگی کا آخری گناہ ہے، گناہ کرنے کے بعد توبہ کر لیں گے. تو یہاں کہہ سکتے تھے نا توبہ کر لیں گے، لیکن نہیں بھائی، توبہ کا دروازہ کیا پتا اس گناہ کے بعد فوراً بند ہو جائے، اس گناہ میں موت آ جائے، پتہ ہی نہیں ہے مجھے، تو میں گناہ کی طرف چلوں، کیا پتا ایک قدم اٹھاؤں میری کیا ہے موت آ جائے. سوچو میں کیا میرے پاس اس چیز کی گارنٹی ہے کہ میں گناہ کرنے کے بعد توبہ کر سکتا ہوں؟ کیا اتنا وقت مجھے مل جائے گا کہ گناہ کے بعد مجھے توبہ کا کیا ہے وقت مل جائے میں توبہ کر لوں؟ نہیں ہے گارنٹی. جب گارنٹی نہیں ہے پھر کس چیز کا انتظار کر رہا ہے؟ پھر یہ انسان کس بھولیکے میں بیٹھا ہوا ہے؟ ساری زندگی گناہ میں گزار دی، اب بھی یہ گناہ سے توبہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اب بھی یہ اللہ کی طرف آنے والا نہیں ہے. کب آئے گا؟ ارے جوانی گزر گئی، بڑھاپا آ گیا، گوڑا گڈوں میں پانی ختم ہو گیا، کمر جھک گئی، تکلیف شروع ہو گئی، چلنے سے بیزار ہے، گناہ نہیں چھوڑ رہا. کب چھوڑے گا یہ گناہ؟ کب چھوڑے گا؟ وہ کون سا وقت ہے اس کے گناہ چھوڑنے کا اگر آج نہیں چھوڑتا یہ؟ اس لیے میرے بھائی وقت ہے ابھی کہ ہم ابھی کیا ہے اللہ کی پناہ میں آ جائیں، ہم ابھی توبہ کر لیں، ابھی کیا ہے معافی مانگ لیں کہ ایک نوجوان اگر کیا ہے ہمیں پناہ کا راستہ دکھا سکتا ہے تو کیا ہمیں پناہ کا راستہ نظر نہیں آ رہا؟ اس لیے توبہ اور معافی مانگنے کی ضرورت ہے کہ انسان اس مجلس سے اٹھنے سے پہلے اپنی زندگی میں یہ عزم کرے کہ اے اللہ جو گناہ اب تک ہو چکے وہ ہو چکے، آئندہ کی زندگی میں عزم کرتے ہیں کہ کوئی گناہ نہیں کریں گے، کوئی کیا ہے گناہ نہیں کریں گے، کوئی ایسا کام نہیں کریں گے جس سے تو ناراض ہوتا ہو، کوئی ایسا عمل نہیں کریں گے جس سے تیرا عذاب نازل ہوتا ہو، کوئی ایسا عمل نہیں کریں گے جس کی وجہ سے تیرے محبوب پیغمبر کی آنکھیں دکھتی ہوں. تو کرتے ہیں ارادہ
ہاں یہ ارادہ کرے، یہ پکا عزم کرے۔ اس درس قرآن کا مقصد یہی ہے کہ ہمارے اندر بھی وہ فکر اور وہ سوچ پیدا ہو جائے کہ جس کی وجہ سے ہم کیا ہے اللہ کے ہاں نیک شمار ہو جائیں، ایمان والے شمار ہو جائے، مومن شمار ہو جائے۔ اللہ ہم عمل کی کرنے کی